بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ جو شخص چھپکلی کو پہلے وار میں قتل کرے گا تو اسے زیادہ ثواب حاصل ہوگا، جو دوسرے وار میں قتل کرے گا اس سے کم، اور جو تیسرے وار میں قتل کرے گا اس سے بھی کم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے کوے کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا ہے جس کے سر پر سفید دھاری موجود ہو۔ محترم ناظرین، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کون کون سے جانور ایسے ہیں جو گھروں میں رزق کی تنگی، بے برکتی اور پریشانی لانے کا سبب ہیں، وہیں دوسری جانب اسلام ہمیں ایسے جانوروں کے بارے میں بھی آگاہ کرتا رہتا ہے جو کہ برکت والے ہیں، اور گھر میں ان جانوروں کو رکھنے سے گھر کے اندر دولت اور رزق کی فراوانی ہونے لگتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایسے 4 جانوروں کے بارے میں بتائیں گے کہ جو کہ بہت برکت والے ہیں اور جن کو گھروں کے اندر رکھنے سے گھروں میں برکت آتی ہے اور دولت اور پیسہ آنے لگتا ہے۔ یہ جانور کون کون سے ہیں اور ان میں کون کون سی نشانیاں پائی جاتی ہیں، یہ سب جاننے کے لیے براہ کرم اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ نمبر 1، مرغا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ جب بھی مرغے کی اذان سنو تو اللہ تبارک تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ مرغا فرشتے کو دیکھ کر اذان دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مرغا فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے اور فرشتوں کو دیکھنے کے بعد ہی اذان دیتا ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ اگر مرغا صبح صبح جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے اس وقت اذان دیتا ہے تو مرغے کی یہ اذان بہت ہی زیادہ مبارک ہوتی ہے، کیونکہ مرغا یہ اذان رزق کے فرشتوں کو دیکھ کر دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ صبح کے وقت سب سے پہلے رزق کے فرشتے گھر میں داخل ہوتے ہیں، اور اگر ایسے میں گھر والے ایک چھوٹا سا عمل کر لیتے ہیں تو ان کے گھر میں اس قدر مال و دولت آ جائے گی کہ گھر والوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اتنی دولت کو رکھے کہاں اور اس قرآنی وظائف کا کیا کریں۔ محترم ناظرین، اگر آپ نے بھی گھر میں مرغا رکھا ہوا ہے تو اور آپ کا مرغا سورج نکلنے کے وقت اذان دیتا ہے تو آپ یہ عمل کریں کہ سب سے پہلے 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور اس کے بعد 33 مرتبہ پڑھ لیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ ان تینوں لفظوں کو اکٹھا پڑھیں گے تو 1 مرتبہ ہو جائے گا، ان کو 33 مرتبہ پڑھ لیجئے اور آخر میں پھر سے 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد اپنے گھر کے رزق کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور دل کی گہرائی سے دعا کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ پر مکمل توکل اور یقین رکھیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کے تمام مسائل کیسے حل ہوتے ہیں۔ یہ بھی جان لیجئے کہ اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ صرف سفید مرغی فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، لیکن حقیقت میں تمام مرغ، خواہ ان کا رنگ کیسا بھی ہو اور ان کا تعلق کسی بھی نسل سے ہو، یہ تمام مرغ فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے اگر آپ کے گھر میں موجود مرغا بے وقت کی اذانیں دینے لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں کوئی پریشانی آ سکتی ہے، تو آپ کے ایسی صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو ہر مصیبت اور پریشانی سے محفوظ رکھے، اور اگر ہو سکے تو صدقہ و خیرات بھی ضرور کر دیجئے۔ لہذا اگر آپ دولت مند ہونا چاہیں یا برے وقت کے بارے میں پہلے سے آگاہ ہو کر اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور دعائیں کرنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر میں کم از کم 1 عدد مرغا ضرور پال لیں۔ نمبر 2، بلی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلیوں سے بہت محبت تھی اور بہت ہی زیادہ پسند تھیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ایک بلی آیا کرتی تھی۔ جب بھی وہ بلی آپ کے گھر پر آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی کا برتن اس کے لیے اوندا کر دیتے تاکہ وہ بلی بآسانی پانی پی کر اپنی پیاس بجھا لے، اور جب وہ بلی پانی پی کر اپنی پیاس بجھا لے اور جب وہ پانی پی کر اپنی پیاس بجھا کر وہاں سے چلی جایا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بچے ہوئے جھوٹے پانی سے وضو کر لیا کرتے تھے۔ اس سے 2 باتوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے، پہلی یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلیوں سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے، اور دوسری یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ مخلوق جانب بلی ہرگز بھی نجس یا ناپاک نہیں ہوتی، بلکہ یہ پاک جانور ہیں جنہیں گھر پر پالا بھی جا سکتا ہے، اور اگر بلی کسی کھانے پینے والی چیز کو جھوٹا کر دیتی ہے تو وہ کھانا بھی ہرگز ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ بلی کے جھوٹے کو کھانے کو کھایا بھی جا سکتا ہے۔ جان لیجئے کہ ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہریسہ لے کر آتی ہے، لیکن اس دوران وہ آپ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ نماز کے دوران ہی ایک بلی آتی ہے اور عورت ہریسہ آپ کے پاس رکھ کر چلی جاتی ہے، ہریسہ کو ایک جگہ سے کھا جاتی ہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نماز پڑھ کر فارغ ہوتی ہیں تو آپ اس جگہ سے ہریسہ تناول کرتی ہیں۔
جہاں سے بلی نے کھایا تھا۔ اس وقت آپ نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ یقیناً بلی ہرگز بھی نجس یا ناپاک نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو گھروں میں آنے جانے والیاں ہیں۔ محترم ناظرین، اسلامی تعلیمات کی پیش نظر معلوم ہوتا ہے کہ بلی ایک نہایت ہی خوبصورت اور گھروں میں پالا جانے والا جانور ہے۔ یہاں کہا جاتا ہے کہ انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود انسان جو بھی دعا کرتا ہے تو وہ سیدھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہیں جاتی، بلکہ کسی نہ کسی آسمان پر رک جاتی ہے۔ لیکن بلیوں کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ان کی دعا کسی آسمان پر نہیں رکتی، بلکہ سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتی ہے، اور اس طرح سے بلی کی بد دعا بھی کسی آسمان پر نہیں رکتی اور سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی بلیوں کی بد دعا کا سبب نہیں بننا چاہیے، کیونکہ جب بلی کسی کو بد دعا دیتی ہے تو اس کی بربادی یقینی ہے۔ یقیناً آپ نے بھی یہ بات سنی ہوگی کہ بلی جس گھر میں بچے دیتی ہے یا جس گھر میں رہتی ہے اور کھاتی پیتی ہے تو وہاں پر رزق کی فراوانی ہو جاتی ہے۔ لہذا اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں تو اپنے گھر میں آنے جانے والی بلیوں سے محبت کیا کریں، اور اگر ہو سکے تو ان کے کھانے پینے کے لیے کچھ سامان ضرور رکھ دیا کریں۔ نمبر 3، سبز طوطا۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ ہرا رنگ اسلام کی عکاسی کرتا ہے اور ہرے رنگ میں بہت زیادہ برکت بھی ہوتی ہے۔ لہذا ہرے رنگ کے طوطے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ یہ جس گھر میں بھی ہو اس گھر میں کسی قسم کا کالا جادو یا سفلی علم نہیں چڑھ سکتا۔ نمبر 4، بکری۔ قرآن اور حدیث دونوں میں بکری کا ذکر ملتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری کا دودھ بڑے شوق سے نوش فرمایا کرتے تھے، اور بکری کے دودھ کا شمار سنت غذاؤں میں ہوتا ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بکری میں بہت ہی زیادہ برکت رکھی ہے۔ بکری کے دودھ میں نور ہوتا ہے۔ بکری کا دودھ گائے کے دودھ سے کس قدر زیادہ صحت بخش اور فائدہ مند ہوتا ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 12 سال کی عمر کے بعد 75% لوگوں کو گائے یا بھینس کا دودھ ہضم نہیں ہوتا، یعنی وہ جو دودھ پیتے ہیں تو وہ ہضم ہوئے بغیر ہی جسم سے باہر نکل جاتا ہے، جبکہ بکری کے دودھ میں بھینس اور گائے کی نسبت دودھ کی نسبت نہ صرف بہت زیادہ غذائیت پائی جاتی ہے، بلکہ ایک 80 سال کے بوڑھے کو بھی بکری کا دودھ آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے۔ جو شخص بھی یہ سوچ کر بکری پالنا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اپنے گھر میں کم سے کم ایک بکری رکھتا ہے، تو بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے گھر میں کبھی غربت آ جائے یا کسی قسم کی تنگ دستی ہو جائے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جانا کہ کون سے 4 جانور ہیں جن کو گھروں کے اندر پالنا انسانوں کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ ان کو پالنے سے گھروں میں رزق کی فراوانی اور خوشحالی آتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی مشکل آسان فرمائے، آمین۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔